بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس ذریت آدم کا جو ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اس دنیا میں کئی ہزار برس سے یہودی ہے۔ دنیا میں انسانوں میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ کارندے، وہ مغضوب علیہم قوم، وہ ملعون قوم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ رہی، تمام انبیاء سے رہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بچپن سے سولی پر چڑھایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، میں اس وقت تاریخ اور سیرت بیان نہیں کر سکتا، صرف قرآن مجید کی گواہی دے رہا ہوں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تمام انسانوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ یہ یہودی میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا، الفتنۃ الکبریٰ۔ 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ خلافت کی توسیع کا جو سیلاب چل رہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ آپس کی شبکلش سے، خانہ جنگی سے اس سیلاب کے آگے بڑھنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سامنے لاتی جس کی گواہی خود انہوں نے دی ہے۔ بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا۔ مسلمانوں کی مہربانی، ایک رؤوف اور رحیم رسول کی امتی ہونے کے ناطے ان میں شفقت اور رحمت، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا قرآن میں 2 مرتبہ، اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کی۔ لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا، شفقت، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اسی کا عکس تھا صحابہ کرام میں۔ سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے 550 برس کے بعد انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ورنہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور اس وقت سے جو جلا وطن کیا ہے تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے 550 برس تک، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر یروشلم کو فتح کرایا، اور آپ نے پھر اس کو ڈکلیئر کیا اوپن سٹی۔ یہاں عیسائی بھی آئیں، یہودی بھی آئیں، اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے، انہوں نے جب سرنڈر کیا، انہوں نے ایک شرط پیش کی، یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں، بسنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ یہاں کوئی جائیداد نہیں خرید کر سکیں گے، وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر 1917 تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا۔ البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں، انتشار کا دور، تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم اسپین، ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، پھر مسلمانوں کی شفقت سے، رحمت سے، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر، اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت بحیثیت مذہب اور یورپی اقوام
ان کے اندر نقب لگائی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلم اسپین سے انہوں نے آزاد خیالی، حریت فکر، اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا، اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا۔ جب تک رومن کیتھولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا، وہاں یہودیوں پہ بہت سخت پرسیکیوشن بھی ہوتی تھی، انہیں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت لی۔ نمبر 2، آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا، سود کا جال پھیلا کر مالیاتی طور پر اپنے شکنجے میں یورپ کو کس لیا۔ اور تیسری طرف سائنٹیفک جو ترقی ہو رہی تھی، اس کا رخ مادہ پرستی کی طرف پھیر کر جدید دجالی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ علم تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ علم انسان کے لیے مضر ثابت ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرستی اور الحاد، مذہب کی دشمنی جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے، ان کا نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شر کی صورت میں برآمد ہوگا، اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب ہے۔ اس کا جو سب سے زیادہ تلخ باب ہے، ذرا نوٹ کیجئے، ماضی قریب تک رومن کیتھولک عیسائی یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے، اور یہودیوں کو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کا مجرم سمجھتے تھے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا، زندہ آسمان پر اٹھایا، لیکن یہ کہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو سولی دے دی۔ عیسائیوں کے عقیدے میں ان کا انتقال سولی پر ہوا، پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایک ایسے ہی ان کے لیے شبہ کی صورت پیدا کر دی گئی۔ وما قتلوہ، یقینا ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتویٰ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے، الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا۔ تاریخ بدل گئی، جو 1900 برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی، بیک جنبش قلم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے بری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اسحاق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا، جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا، جو مصالحت کی گفتگو ہو رہی تھی PLO کے ساتھ، تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے۔